وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمدللہ آج میں بہت خوش ہو گیا الحمدللہ کہ نیک لوگوں کا زیارت پہ ہم مشرف ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بہت ادھر آنا جانا ہے لیکن کبھی اس طرح محفل کا رات پہ پہلا ہم کا نیک بختی ہے کہ محفل کا رات پہ ہم کے لیے ملے. اور ایک میرا خیال بھی نا اصل ہم کچھ لوگ ان کا دوست قاری سے فیض رسول بھی بیمار ہو گیا ان کا تیمار پرسی کے لیے وہ دوسری نظامی صاحب کا مبارکبادی کے لیے بھی میرا آدھا لیکن میرا پتہ نہ کہ ادھر میں محفل ذکر بھی ہے. یہ ہم کا خوش بختی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہم کا ملاقات ہو گیا. مولانا روم صاحب کا شعر ہے نا ہر کے خواہد او نشینت با خدا او نشینت در حضور اولیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کا ارادہ ہے بیٹھنا اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھو بس. اس کے لئے کہ اولیاء کا گفت ہے اللہ بود گرچہ اس حلقوم عبداللہ بود. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے اس کے لئے کہ اس کا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر غار جہاد ہر جگہ پہ موجود. اور نبی علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے ما صبب اللہ شیئا فی صدری الا صببت فی صدر ابو بکر. میرا سینہ کے اندر اللہ کچھ نہ ڈال دیا مگر میں وہ منتقل کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کے لئے. اور دوسرے صحابی مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درویش صحابی ہے ابی ذر. نبی علیہ السلام اس کے لئے ارشاد فرمایا ابی ذر زرنی غبا فازددنی حبا جلدی جلدی میرا ملاقات کرو کہ آپ کا محبت زیادہ ہو جائے گا. مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ در قرب ابدان قرب قلوب است. جسم قریب ہو جائے گا دل بھی قریب ہو جائے گا. قرب ابدان قرب القلوب ہے. اپنے پیر و مرشد کے ساتھ زیادہ بیٹھو زیادہ صحبت کرو ان کا زیادہ فیضات سے مستفیض ہو جائے گا. دیکھو نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں مال اولاد جان سب قربان کیا. لیکن دیکھو نا کہا اس کا شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل ہو گیا. وہ فانی ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نا. مدینہ منورہ میں پہنچ گئے کسی کے لئے پتہ نہیں ہے کہ غلام کون ہے
بادار کون ہے، پیر کون ہے اور مرید کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے پتہ ہو گیا کہ لوگ وسواس ہے کہ نبی کون ہے، امتی کون ہے، اٹھ گیا نبی علیہ السلام کے اوپر چادر پکڑے. یہ کیا ہے؟ یہ توجہ اتحادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ السلام اس طرح توجہ اس کے لیے کیا کہ شکل میں تبدیل ہو گیا، شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل ہو گیا. چنانچہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنیں. نانوائی کے لیے توجہ کیا، توجہ اتحادی. وہ ہم آپ کا الحمدللہ توجہ القائی ہے، قلب کے اندر ذکر القاء کرے گا، ڈالے گا، لیکن توجہ اتحادی بھی ہے. ایک انسان اپنا جان مصور کرے گا اپنا پیر و مرشد کا، وہ پیر و مرشد اس کے لیے توجہ کرے گا، اس کا شکل بھی تبدیل ہو جائے گا. باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے نانوائی کے لیے توجہ کیا، کمرہ سے باہر نکلے پتہ نہ لگے گا کہ باقی باللہ کون ہے اور نانوائی والا کون ہے. لیکن صرف اتنا ہو گیا کہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ صحوہ کے اندر ہے، آرام ہے، اور نانوائی والا جذب مجذوب ہے. مولانا یوسف کے ایک شعر ہے: اگر تاثیر صحبت نیس از دون، نیاید ایچ مرغ از بیز بیرون. صحبت کا تاثیر اگر موجود نہیں ہے کب بھی انڈا سے بچہ نہ نکلے گا. وہ انڈا کا وہ اپنا مرغی کے ساتھ صحبت ہو گئے اور کوئی انڈا باہر ہے وہ خراب ہو جائے گا، اب بچہ نہ نکلے گا. کوئی اپنا والدہ کے نیچے، اپنے پیر و مرشد کے نیچے ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کے لیے آیات نازل ہو گیا: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. اپنا جان صبر کرو وہی لوگوں کے ساتھ میں يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کیوں ذاکر ہیں اللہ کا صبح و رات. یہ کون لوگ ہیں؟ ان نقشبندی ہے کہ دن رات اللہ کا ذکر کے ساتھ میں ذاکر ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کہ ان کا دل اللہ کا ذکر سے غافل ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ آپ کا چہرہ کے لیے نہ دیکھے گا، پنجابی ہے، پٹھان ہے، فارسیبان ہے، ولیکن آپ کا دل کے لیے دیکھے گا. اگر دل، وہ مولانا یوسف کا شعر ہے: کعب بینائی خلیل آزرس، دل بدستاور کے حج اکبرس، از ہزاران کعبہ یک دل بہترس. دل اللہ کا ذکر کے ساتھ چالو کرو، ہزار نفلی حج سے بہتر ہے. کعبہ بینائی خلیل آزرس، دل گزرگاہی جلیل اکبرس. کعبہ ابراہیم علیہ السلام بنایا، دل کس نے بنایا؟ باری تعالیٰ نے بنایا. اس کا معمار، اس کا مصری، اس کا وہ بانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. غافل لوگ کے ساتھ نہ بیٹھو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی دل کے لیے نہ دیکھے گا کہ وہ دل غافل ہے. الحمدللہ ہم کا سلسلہ کے اندر میں سب سے پہلا پیر و مرشد متوجہ ہو جائے گا، وہ اپنا مرید کا دل ذاکر کرے گا، دل ذاکر کرے گا. توجہ مرشد کے ساتھ میں، محبتی مرید کے ساتھ دل ذاکر ہو جائے گا. امام ربانی مجدد سعید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے: سب سے پہلا قدم ولایت کے اندر ذکر قلبی ہے. کسی کا دل ذاکر ہو گیا
وہی آدمی ولی ہے. وہی دل کے لیے صفات فعلیہ سے تجلی شروع ہو جائے گا. صفات فعلیہ سے قلب آدم علیہ نبی علیہ السلام کے قدم سے نیچے، اور تجلی فعلی صفاتی اس کے لیے شروع ہو جائے گا. اس کے لیے اس کے اوپر وجد بتواری ہو جائے گا. چنانچہ تجلی ہو گیا پہاڑ کے لیے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ نے تجلی فعلی کیا، ذاتی نہیں ہے. تجلی ذاتی کا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. ایک انبیاء علیہ السلام کے لیے تجلی ذات ہے، ایک عرش عظیم شان کے لیے تجلی ذات ہے، اور ایک کعبہ شریف کے لیے تجلی ذات ہے. یہ اور لوگوں کے لیے تجلی فعلی ہے یا صفات فعلی ہے. اس سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمائے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. وہی لوگوں کے پاس نہ بیٹھو کہ ان کا دل غافل ہے. دل نے روح المعانی نے لکھا کہ 2 طرح ذکر ہے. الحمدللہ ہم کا وہ بہترین ذکر ہے، اشرف ذکر ہے. ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے. اگر زبان کے ساتھ ذکر ہے وہ قلب غافل ہے، یہی ذکر اللہ کا سامنے قبول نہیں ہے. چنانچہ یہ حضرت رومی قرآن نے ترجمہ کیا فارسی کے ساتھ میں. انہوں نے بتایا بر زبان تسبیح بر دل گاو خر ان چنین تسبیح کئی دارد اثر. زبان کے ساتھ سبحان اللہ 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 پڑھو اور دل کے اندر گایو بنس و زمیندارہ یاد کرو، یہی تسبیح کا کوئی اثر نہیں، اللہ کا سامنے قبول نہیں. زبان کے ساتھ کو منافقین میں بتایا نشہد انک رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. روح المعانی بتایا کہ ذکر 2 طرح ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ذکر قلبی ہے. ذکر لسانی بغیر ذکر قلبی یہ اللہ کا سامنے مردود ہے. یہ نعوذ باللہ منہا منافقت ہے. دیکھو نا ایمان کیا چیز ہے؟ اقرار زبان کے ساتھ، تصدیق قلب کے ساتھ ہے. وہی لوگوں نے ذکر لسانی کیا ان کے لیے صورت جنت ملے گا، لیکن وہ کسی نے قلبی ذکر کیا اس کے لیے حقیقت جنت ملے گا. اس کا مثال صورت و حقیقت جنت کے لیے کس طرح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات جنت کے اندر ایک برتن سے کھانا پینا ہے، ایک پل کا کھانا پینا ہے، لیکن وہی لذت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے گا، ازواج مطہرات کے لیے وہی لذت نہ ملے گا. یا ایک انسان بیمار ہے، دیکھو نا بیمار ہے، اس کا منہ کڑوا ہے، میٹھا بھی دے دو میٹھا بھی دے دو لیکن اس کا ذائقہ پتہ نہ لگے گا. اس طرح وہی انسان یہ لوگ نے سلسلے سیفیہ کے اوپر توڑا، اعتراض کرے گا کہ مرید نوافل سے منع کرے گا. نہیں، نوافل سے منع نہیں ہے، وہی سنت نوافل پڑھو. لیکن مجدد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک عجیب ترجمہ کیا. ایک انسان بیمار ہے، گوشت بہترین چیز ہے نا، چاول بھی بہت بہترین چیز ہے، مکھن بہت بہترین چیز ہے، شہد بہترین چیز ہے، لیکن بیمار کے لیے دے دو اس کا بیماری زیادہ ہو جائے گا. بہت زیادہ بیمار کے لیے دے دو اس کا بیماری زیادہ ہو جائے گا. یہی ذکر لسانی قلب غافل ہے، یہ انسان بیمار ہے. کتنا ذکر لسانی کرے گا اس کے لیے کیا چیز ملے گا؟ اس کے لیے تکبر ملے گا، میں اتنا بڑا ذاکر ہے،
میں اتنا بڑا صوفی ہے. اس کے لیے کہ اطمینان قلب نہیں ہے نا. مقصود تصوف سے تصفیہ قلب، تزکیہ نفس ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی یہی روح کے لیے امر کیا، اہبطوا، نیچے جاؤ اور آدم کے اندر داخل ہو جاؤ علیہ السلام. روح اتنا فریاد کیا. مولانا روم سے اس سے واقعہ ذکر کیا نا، بشنوزنائی چون حکایت میں کنا، وزجدائیہا شکایت میں کنا، کزنستان تا مرا ببریدان، از نفیر مرد زن نالیدان. روح کا واقعہ ذکر کرے گا. بتائیں میں اصل سے پہلا روح کیا کام ہو؟ ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کے اندر مستغرق. یہ روح ہے. قل الروح من امر ربی یا یوم یقوم الروح والملائکۃ. پہلا ہی روح اللہ کا مشاہدہ کے ساتھ، ہر وقت اللہ کا مشاہدہ سامنے کھڑا ہے اللہ کے لیے. اللہ نے بتایا اے بھی تو نیچے جاؤ، آدم کے اندر داخل ہو جاؤ. بہت فریاد کیا، بہت فریاد کیا. یہ روح انسان کے اندر داخل ہو گیا. ادھر ایک خوشرو چیز دیکھے، ایک خوشرو خاتون طرح دیکھے، ایک سونک طرح چیز دیکھے کہ وہ کیا چیز ہے؟ نفس ہے. نفس لونڈی خاتون طرح ہے، وہ کنچری خاتون کی طرح ہے. اپنا شکل تبدیل کرے گا، خوشرو کرے گا. اچانک بھائی روح نفس کے اوپر عاشق ہو گیا. وہی مشاہدہ چھوڑ دیا، بھول گیا. مشاہدہ باری تعالیٰ چھوڑ دیا. اس سے بھول گیا کہ خوشرو چیز کوئی نفس ہے، نفس کے اوپر عاشق ہو گیا. ابھی صوفیہ کرام نے ارادہ کیا چلو یہ نفس یہ روح واپس اپنا عروج دے دو، اپنا اللہ کے اوپر عاشق کرو. یہ ظاہری عشق چھوڑ دو، اپنا اللہ کے اوپر میں عاشق کرو واپس. کیا کیا؟ قلب کے اندر میں القائے ذکر کیا. نفس کو ذکر سے غافل ہے. نفس امارہ ہے، متکبر ہے، باغی ہے. صوفیہ کرام نے ایک کام شروع کیا، جاؤ یہ نفس یہ روح کے لیے نفس بد شکل معلوم کرو اور واپس وہ خوشروئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر مشرف کرو. یہی قلب کا ذکر ذاکر ہو گیا. جسم کے اندر نفس کے لیے ایک دشمن پیدا ہو گیا، دشمن پیدا ہو گیا. نفس پریشان ہو گیا کہ کیا ہو گیا. کچھ قلب میرا سے باغی ہو گیا، دل میرا سے باغی ہو گیا. وہ قلب کے لیے صفات فعلیہ شروع ہو گیا. قلب اللہ کا تجلیات کے ساتھ خوش ہو گئے. اس سے بعد میں لطیفہ روح نے مرشد اپنے مریدین کے لیے تلقین کیا. صفات ثمانیہ ثبوتیہ شروع ہو گیا. روح اس طرح خوش ہو گیا کہ میں خواب بھی واپس وہی چیز دیکھے، وہی تجلی میں وہ بھی دیکھے. نفس کے لیے جسم کے اندر دو دشمن پیدا ہو گئے. تیسرے سر ہو گیا، خفی ہو گیا، اخفا ہو گیا. بھائی 5 دشمن اور ایک دشمن کا مقابلہ بہت مشکل ہے. ابھی نفس کے لیے خود نمبر آ گیا. یہی 5 لطائف عالم امر، قلب سے روح، سر، خفی، اخفا، یہ مفرور ہو گیا، باغی ہو گیا، خلاف ہو گیا نفس کا. ابھی نفس کے لیے اپنا نمبر آ گیا. مرشد نے توجہ کیا نفس کے لیے. ہیچ نقشد نفس را جو ذل پیر، دامنی این نفس کش سخت بگیر. مولانا نے سے بھی روح بتایا نفس کا مرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. کتنا زبانی عبادت کرو،
کتنا صدقات کرو، کتنا حج کرو، نفس کے لیے تکبر ملے گا. یہی ہیچ نقشد نفس راج الذل پیر، توجہی پیر نفسی کے لیے کیا. نفس کیا چیز ہے؟ ایک جسم لطیف ہے، ساری ہے جسم کثیف کے اندر، نرم جسم ہے کس طرح خون، مضبوط جسم کے اندر ہے. ابھی نفس کے لیے نمبر آ گئے. نفس نے خود ذاکر ہو گیا لیکن منافقت کیا ڈرنے سے. میرا دشمن زیادہ ہو گیا، اگر میں اللہ اللہ نہ کرے گا بعد میں ہی میرا دشمن میرا اوپر غالب آئے گا. یہی نفس کے لیے توجہ کیا، نفس ذاکر ہو گیا. ہاں کیا ہو گیا؟ مطمئن ہو گیا. امارگی چھوڑ دیا، اطمینان نے قبول کیا، لوامہ ہو گیا، نرم ہو گیا، ملہمہ ہو گیا. اللہ کا طرف سے الہام اس کے لیے شروع ہو گیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ آپ سے راضی ہے، آپ اللہ سے راضی ہے. پہلا نفس باغی، اللہ سے باغی. اب بھی نے اللہ بتایا یا تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب بھی میرا بندہ کے اندر، بندون کے اندر داخل ہو جاؤ اور جنت پہ داخل ہو جاؤ. یہ کون چیز ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا صحبت ہے، توجہ مرشد ہے. لیکن نفس سے آگے ایک اور چیز ہے کہ وہ بہت مضبوط چیز ہے. نفس کے لیے اطمینان ملے گا، الہام ہو جائے گا، ملہمہ ہو جائے گا، راضیہ مرضیہ ہو جائے گا. بلکہ قادری شریف کے اندر ایک قسم اور بھی ہے کہ کاملہ، نفس کامل. نفس کامل 7 قسم نفس ہے. اس سے آگے کیا چیز ہے؟ عناصر 4 ہے. عناصر 4: پانی، ہوا، آگ، مٹی. انسان اس سے مرکب ہے نا، ان سے مرکب ہے. اس کے لیے اطمینان نہ ملے گا، لیکن اعتدال اس کے لیے ملے گا، نرمی. ایک انسان دیکھو تصوف سے پہلا سب دن اس کا کام لڑائی، گالی. کبھی نظامی صاحب کا صحبت مشرف ہو گیا، وہ انسان نرم ہو گیا، گالی چھوڑ دیا، لڑائی چھوڑ دیا. یہ کام کس کا ہے؟ یہ عناصر 4 کا ہے. ایک انسان بخیل ہے، بخیل ہے، اچانک ایک مکمل مرشد کے ساتھ ملے، اس نے توجہ کیا، اس کا عناصر کے اندر اعتدال آ گیا. اچانک صبح نے پیر صاحب کے لیے تحفہ بھی دیا، لنگر بھی شروع کیا، بخل تبدیل ہو گیا سخاوت کے ساتھ میں. ایک انسان ہے گناہگار ہے، شراب پینے والا ہے، قاتل ہے، زانی ہے، حریص بالمال ہے، حرص ہے اس کا، دنیا کے ساتھ محبت ہے. کبھی کامل مکمل مرشد کے سامنے آئے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ تلوار اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کے لیے جا رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام اس کے لیے دیکھ کے ایک توجہ کیا، وہ سینہ کے اوپر ہاتھ لگایا، اس کے اندر فوراً تبدیلی آ گیا نا، فوراً تبدیلی آ گیا. اس طرح نبی علیہ السلام ایک دن طواف کرے گا اور ایک کافر مشرک نے خنجر نیچے کیا کہ میں طواف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گا. نبی علیہ السلام کے لیے پتہ ہو گئے. اس طرح اس کے لیے دیکھے، ایک دیکھنے کے ساتھ اس کے اوپر اس طرح حالت آ گئی کہ تبدیل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کے لیے کلمہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو. یہی مرشد کا توجہ کا اثر ہے. وہی عناصر کے لیے اعتدال ملے گا پیر و مرشد کا توجہ کے واسطہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بتایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ذاکرین کے ساتھ بیٹھو. سگ اصحاب کہف روز چند پین کان گرفت ز مردان شد. اصحاب کہف کا کتا ہے، نہ نماز پڑھا ہے بلکہ نجس چیز ہے،
لیکن نیک لوگوں کا پیروی کیا، ان کے پیچھے بھاگے، جنتی ہو گیا. پسری نوح بابدان نشست، پسری نوح بابدان میں نشست، خاندانی نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کفار کے ساتھ صحبت کیا، نبوت کا خاندان اس سے گم ہو گیا. حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، زخاک مکہ، ابو جہل، انج بالعجبیت. کچھ لوگ نے فارس سے ہے، کچھ لوگ نے افریقہ سوڈان سے ہے، کچھ لوگ نے روم سے ہے. ان کا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. وہ بڑا بڑا اولیاء ہو گیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا، تمغہ دیا صحابہ کے لیے، رضی اللہ عنہم وردو. کیوں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیت کیا نا. وہ بھائی آج کل میں امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کا چرچا ہے. ویسے ہم کا سب سے بڑا مظلوم شہید کون ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید الشہداء ہے. نبی علیہ السلام ان کے لئے لقب سید الشہداء دیا. اس سے بعد ہم کا امیر المومنین ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شہید ہے. اس سے آگے عثمان رضی اللہ عنہ بھی شہید ہے. آگے علی کرم اللہ وجہہ بھی شہید ہے. یہ بھائی ہم کا بدر کا بھی شہداء ہے، حنین کا بھی شہداء ہے، احد کا بھی شہداء ہے. لیکن وہ ہر شہید شہید ہے. ان کے لئے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا چاچا کا بیٹا ہے، وہ بھی شہید ہے. جعفر یطیر مع الملائکۃ حیث طار. ان کا کفار نے دونوں آنکھ کٹ کیا، اللہ نے اس کے لیے بال دیا. نبی علیہ السلام بتائے وہ ملائک کے ساتھ جنت کے اندر پھرتے ہیں، ملائک کے ساتھ. وہ بھی شہید ہے. لیکن امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا آج کل چرچا ہے، اس کے لئے کہ دادا و نانا اس کا بہترین نانا ہے نا، بہترین نانا ہے. اس طرح کسی کا پیر و مرشد، والد، بیٹا نیک انسان ہے، ان کا چرچا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. موسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ امر کیا جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس. اس کے پاس علم لدنی ہے، یہی علم باطنی ہے، یہی علم تزکیہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ. تعلیم کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ تزکیہ کیا. تزکیہ ہی باطنی علم ہے. وہی علم لدنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے امر کیا جاؤ خضر علیہ السلام کے پاس. یہی علم لدنی، یہی علم سینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے منتقل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ سفر بھی ضرورت ہے ان کے لئے. اپنا پیر و مرشد کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خضر علیہ السلام کے لئے بتایا کہ میں آپ کا شاگردی کرے گا. بتائے شاگردی کریں لیکن نافرمانی نہ کرو. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بھی قول ہے مرید کے لئے ضرور ہے اپنا مرشد کے لئے اس طرح تسلیمی کہ اس طرح مردہ غاسل کے سامنے پڑا ہے، اگر اس سیٹ پہ کرے گا یا اس سیٹ پہ کرے گا. اپنا جان نے مرشد کے لئے تسلیم کرو، اس کا صحبت ہمیشہ کے لئے کرو، اس کا فیض کا ہمیشہ طلب کرو، آپ بھی کامل و مکمل ہو جائے. یہی ہم و آپ کا جمع یا ہم و آپ کا پیری و مریدی، یہی علم لدنی. یہ ویسے کام نہیں ہے بلکہ یہ فرض عین ہے، فرض عین. تفسیری مظہری لکھے گا وَأَمَّا الْعِلْمُ اللَّدُنِي
الذي يسمون اهلها بالصوفیة الکرام فهو فرض عین. علم لدنی، علم باطنی، تزکیہ باطنی، یہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، ہر انسان کے اوپر فرض ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے التجاء آوردن باصدقاء این طائفہ فرض عین گشت ہے. آنا، بیٹھنا، فیض طلب کرنا کامل مکمل مرشد سے یہ فرض عین ہے. کیوں؟ سب سے پہلا نبی علیہ السلام کے لیے جبریل امین نے بتایا اقرا. نبی علیہ السلام کیا بتایا؟ ما انا بقارئ، میں قاری نہیں. 3 مرتبہ، چوتھا مرتبہ فضم الى صدری، جبریل امین نے نبی علیہ السلام اپنا سینہ پہ لگایا. کیا کیا؟ تفسیر عزیزی دیکھو، بتائے ادھر جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے لیے توجہ کیا، توجہ القائی کیا، قرآن اس کا سینہ کے اندر ڈال دیا. چوتھا مرتبہ بتائے اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا دیکھو نا، قرآن کا تلاوت سے پہلے تزکیہ آ گیا. کب تک دل صاف نہیں ہے، دل کا انشراح نہیں ہے، قرآن ادھر کدھر جائے گا؟ سب سے پہلا نے جبریل امین نبی علیہ السلام کا انشراح صدر کیا، تزکیہ کیا، اس سے بعد میں قرأت قرآن شروع ہو گیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ. تباہی و ہلاکت ہے وہی دل کے لیے کہ اللہ کا ذکر سے غافل ہے. یہی حیات ظاہری گائے بینس کے ساتھ بھی ہے، کتک کے ساتھ بھی ہے، لیکن حیات کیا ہے؟ کون ہے؟ حیات قلبی ہے کہ انسان کا دل اللہ کا ذکر کے ساتھ حیات ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حیان. نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر ہے. تنام عینایا ولا ینام قلبی، میرا آنکھوں کے اندر نیند ہے لیکن دل کے اندر نیند نہیں ہے. میرا دل اللہ کا ذکر کے ساتھ میں نینو کانا پینا ہر ٹیم کے اوپر میں ذاکر ہے. یہی علم آپ لوگ اس کے اوپر مشرف ہیں. یہ مستحبہ علم نہیں ہے. لوگ کا خیال ہے، علماء ظواہر کا یہ خیال ہے کہ اس تصوف نے ایک مستحب کام ہے. نہ، تصوف کس طرح علم ظاہری فرض ہے، بلکہ علم ظاہری علم کفائی ہے. ایک گاؤں کے اندر اگر ایک عالم ہے بس کفایت کرے گا. اور علم باطنی ہر انسان کے اوپر فرض ہے، اس کے لئے کہ ہر انسان کے ساتھ دل کے اندر حسد ہے، تکبر ہے، محبت دنیا ہے، محبت اولاد ہے، محبت بیوی ہے، گاڑی، گھر کا. یہی محبت تصوف کا معنی کیا چیز ہے؟ تخلیہ، تحلیہ. سب سے پہلا اپنا دل برائی سے خالی کرو، اس سے بعد میں سونا ڈالو، حلی ڈالو. یہی تصوف ایک علم ہے کہ علم فرضی ہے. علم لدنی بھی اس کا نام ہے، علم احسان بھی ہے. کیا ہوا؟ علم احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ. ایک بچپن سے میں عجیب بات ہے نا، بچپن سے ہم کے لیے والدہ و والد نے بتایا بیٹا نماز کے اندر پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سب اللہ کا صفت ذکر ہو گیا نا. الحمدللہ رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک. ابھی بھائی صوفی کا مثال اس طرح ہے، تیرا ذکر کرے گا، اچانک کیا ہو گئے؟ ایاک نعبد. ایاک ضمیر خطاب ہے بھائی، آمنے سامنے اللہ کا صاحب کا مشافہتاً بات شروع ہو جائے گا. ہم آپ کا کتاب ہے رد مختار شامی، وہ لے کے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز کے اندر بتاؤ، اب اس طرح تصور نہ کرو کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا السلام علیکہ ایہا النبی. حکایت اسلام نہیں ہے، یہ حکایت نہیں ہے.
حکایت کفر نہیں، بلکہ آپ تصور کرو کہ ان نبی حاضر، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا سلام سنے گا۔ وہ اس طرح الحمدللہ کے اندر میں ابھی تک کسی کا سوچ بھی نہیں کہ ایاک نعبد، نبی علیہ السلام بلال کے لیے بتایا اذن یا بلال ارحنی بالصلاۃ، اذان کرو کہ ہم کے لیے سکون ملے گا نماز کے اندر۔ معراج مومن ہے نا، نماز مومن کا معراج ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میرا آنکھوں کا ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اس کے لیے کہ راز و نیاز شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کیا، پیچھے ہر چیز نے ڈال دیا، پیچھے ہر چیز دنیا کا وساوس ڈال دیا۔ یہی الحمدللہ صوفیہ کرام ہیں کہ ان کا دل اللہ کے ساتھ ہے، رابطہ نماز کے اندر اللہ کے ساتھ ہے۔ دس بکار دل بیار، آج کے ساتھ نقش بندیہ اتنا بہترین سلسلہ ہے، نقش بندیہ عجب قافلہ سالار آنند کہ برن از رہی پنہان بحرم قافل را، کسی لے کے پتہ بھی نہیں، مرید اللہ کے لیے وصل ہو جائے گا، وصل ہو جائے گا۔ یہی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ خصوص، ہر سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راستہ ہے، خصوص بالخصوص طریقہ عالیہ نقش بندیہ، اور ہم پیدا بھی ہے اس کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا ليعرفون۔ مفسرین کرام سب نے عبادت کا معنی معرفت کے ساتھ کرے گا، وہ مولانا روم صاحب نے معرفت کا کس طرح خوب بیان کیا۔ معرفت کیا چیز ہے؟ معرفت فانی شدن در وی بود، معرفت یہ ہے کہ اللہ کے اندر فنا، ما سوائے اللہ دل سے نکالو۔ تصوف کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کا دل سے ما سوائے اللہ ہر چیز نکلے گا، او من کان للہ کان اللہ لہو۔ لیکن آپ کے لیے مقام ملے گا نا، یہ مقام ملے گا، بعد میں دنیا بھی آپ کے پیچھے بھاگے گا، عمرہ بھی آپ کے پیچھے بھاگے گا، آپ کا گھر پہ آئے گا، آپ کا ہاتھ بھی چومے گا۔ ابھی آپ لوگ نے بڑا بڑا مزارات نہ دیکھے، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار دیکھو، کتنا 100 سال ہو گئے، لیکن اس زمانہ علماء بھی موجود۔ آج کل ایک آدمی میرے کے لیے بتایا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کا عالم کا ہی زیارت ہے۔ اس کے لیے کہ ساتھ دونوں علم ہے نا، غوث اعظم رحمۃ، اس زمانہ میں ابن جوزی بھی موجود، تلبیس ابلیس کتاب بھی لکھی، ابھی میرے پاس میں ہے، نسبت ابلیس کیا حضرت غوث ثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آپ لوگوں کے لیے پتہ ہے، سو علماء، درباری علماء، بادشاہ کے لیے کتنا شیطانی کیا، آج اس کا نام و نشان ہے، لیکن وہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ابھی بھی دنیا کے اندر اس کا شہرت ہے۔ داتا سے بارے رحمہ کا مقابلین ساحرین، جادو والا، علماء سو، لیکن ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے اپنی تصوف کیا۔ ابھی 700 سال ہو گیا ابھی تک میں داتا سے یا جنگ شکر رحمت اللہ علیہ۔ یہی انسان کے پاس اگر دونوں علم ہے، وہ وارث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایک علم ہے وہ دوسرے نہیں ہے، نعوذ باللہ منہ، وارث نہیں۔ ہم کا امام 4 امام ہے نا، امام اعظم رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ ایک قول میں ذکر کرے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، من تعلم ولم يتصوف فقد تفسق۔ کسی نے علم کیا لیکن تصوف نہ کیا، تزکیہ و تصفیہ نہ کیا، وہ عالم نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ اس کے لیے فاسق کون ہے؟ فاسق تارک الفرض، کسی نے فرض چھوڑ دیا اس کا نام فاسق ہے، وہ فاسق ہے۔ یہ علم فرضی چھوڑ دیا، صرف و نحو فرض نہیں ہے، منطق فرض نہیں ہے، حکمت فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہے قرآنی علوم، فقہ کا علم، حدیث، عقائد، یہ فرضی علوم ہے۔ من تعلم ولم يتصوف
فقط تفسق ومن تصوف ولم يتعلم، کسی نے تصوف کیا. بھائی ہم ان پیرون کا ہم بھی خلاف ہے. وہ چرس پینے والا پیر نہیں، وہ بغیر نماز والا پیر، عورت تو اس کا معلوم ہے، گالی لوگ کے لیے دیا، الفاظ کفریہ جماعت نے. ہم بھی ان پیرون کا خلاف ہے. ہم وہی پیر مانتے ہیں کہ اس کے پاس علم ظاہر بھی ہے، وہ علم باطن بھی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قائم ہے. پیر وہ ہے جس طرح امام مالک سے قول ومن جمع بینہما فقط تحقق، کسی نے علم ظاہر و علم باطن کس طرح مبارک سے علیہ رحمہ کا سلسلہ ہے. الحمدللہ اکثر موردین علماء ہیں، اکثر موردین طالب العلم ہیں. اگر کچھ بھی نہ پڑھے ان کے لیے در کنز و ہدایت نتوان یافت خدارا، در صفحہ دل بین کی کتابی بے عظیم ہے. اس کے لیے الہام ہو جائے گا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ایک فراست ملے گا اس کے لیے، حلال و حرام خود بخود معلوم ہوگی. بات لمبا ہو جائے گا. مولانا سے مبارک ہم کا دادا مرشد ایک جگہ دعوت پہ گیا ہے، اس طرح گوشت کے لیے دیکھے گوشت، بتائیں یہ گوشت اٹھاؤ بھی حرام ہے، گوشت اٹھاؤ بھی حرام ہے. کہاں نے اٹھایا لوگ؟ مالک کے گھر دعوت والا بہت ناراض ہو گیا کہ مولانا صاحب نے میرا گوشت نہ کھایا، میں اتنا، بتائیں یہ حرام ہے گوشت. کسائی کے پاس گیا، کسائی آپ نے میرا حرام گوشت دیا؟ ہاں بتائیں میں حرام گوشت دیا. کس طرح حرام؟ بتائیں ایک آدمی نے دمبا چوری کیا، وہ میرا اوپر سس بھیج دیا، 1000 روپے کا دمبا 200 روپیہ میرا اوپر بھیج دیا. میں وہ ذبح کیا، وہی گوشت میں آپ کے لیے دیا. دیکھو نا مولانا صاحب کے لیے کیا پتہ ہے. لیکن اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کا نور اس کا دل کے اندر ہے، اللہ کا نور اس کا دل کے اندر ہے، دیکھے کہ یہ حرام ہے. الحمدللہ صوفیہ کرام کا قلب کا تزکیہ ہو جائے گا، نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، خود بخود اس کے لیے حلال و حرام معلوم ہو جائے گا، مشتبہ معلوم ہو جائے گا. الحمدللہ آج مبارک صاحب علیہ رحمہ کا برکات دیکھو، سخاوت دیکھو. نظامی سے اپنے خلیفہ بنایا، الحمدللہ عالم بھی بن گئے، صوفی بھی بن گئے، اتنے لوگوں مستفیض بھی ہو گیا. ہاں بہترین شخص کون ہے؟ ینفع الناس، کہ لوگ کے لیے خیر الناس من ینفع الناس. بہترین شخص وہ ہے کہ لوگ ان کے لیے اس کا نفع ملے گا. دنیاوی والا نفع نہیں ہے، یہ آخرت والا نفع. الحمدللہ آج میں بلا تحاشا خوش ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول ذکر کیا، بتائے میرا ایک صحبت کے اندر میں یا سب زمانہ کے اندر میرا 400 اولیاء کے ساتھ ملاقات ہو گیا. مبارک صاحب علیہ رحمہ بتائے الحمدللہ ہم روزانہ 1000 اولیاء کے ساتھ ملاقات ہے. اس کے لیے قلب ذاکر ہو گیا، وہی ہے. پہلا قدم ولایت کا قلب، حیات قلبی ہے. یہ الحمدللہ ادھر ہر آدمی ہے ان کا حیات قلبی ہے. شکر ہے اس کے اوپر بھی الحمدللہ. وہ اللہ تبارک و تعالی ہم و آپ نظامی سے میں تکبر و محبت دنیا سے نگاہ بانی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی اور میں مریدین کے لیے بھی اخلاص نصیب کرے گا، استقامت بھی نصیب کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نظامی سے کا اولاد بھی یہی راستہ پہ چلنے کا توفیق عطا فرمائے مریدین کے لیے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق.